اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جہری نمازوں میں تو سورہ اعراف کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن سری نمازوں میں لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث میں تو سکتہ دینے کا بھی حکم ملتا ہے؟ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتہ کیوں نہیں کرتا؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نبی سے صرف ایک سکتے کو جانتا ہوں جو شروع میں کیا جاتا ہے. راجح قول کے مطابق جو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان جو سکتہ ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا. رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اعراف میں جو حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش، یعنی جب بھی کوئی قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، تو چلو جہری نمازوں میں تو ہم خاموش ہو جائیں، سری کے بارے میں تو یہ آیت نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سری کے بارے میں صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ حدیث جہری کو بھی شامل ہے اور سری کو بھی. اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث عالم تھے، سلفی تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری حدیث کہ دوسری ایک بات یہ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہے نا حدیث میں. تو یاد رکھو پوری حدیث یہ نہیں ہے، پوری حدیث میں صحیح مسلم میں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز بولو بھائی نہیں ہوتی. پوری حدیث یوں ہے، لیکن یہ الفاظ چونکہ بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں ہے، تو بخاری کی روایت تو بتائی جاتی ہے، مسلم والی روایت جو کمپلیٹ ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی. تو الفاظ حدیث کے کیا ہوئے؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے مزید قرات نہیں کرتا. تو جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو سب اس کے قائل ہیں کہ قرات جو فاتحہ کے بعد والی قرات ہے وہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں نا؟ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، اس قرات کا کوئی بھی قائل نہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قرات کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. پتہ چلا کہ وہ امام اگر وہ قرات کر لے تو گویا آپ نے قرات کر لی ہے وہ، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لی، اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ امام فاتحہ کے حق میں نمائندہ بن گیا ہے. کس کا؟ بولو بھائی، مقتدیوں کا. رہا یہ مسئلہ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں الا بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے پیچھے خاموش رہا کرو سوائے فاتحہ کے، یہ حدیث بھی ہے. تو یہ حدیث ان دوسری حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے. یہ دوسری حدیثیں بھی تو بالکل صحیح ہیں. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو. واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو. تو یہاں اس میں بتا دیا کہ امام کی ذمہ داری ہے فاتحہ پڑھنا اور مقتدی کی ذمہ داری اس پر آمین کہنا. پھر قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی علی الاطلاق ہے. اور پھر یہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ بھی عام ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے، وہ حدیث ان حدیثوں سے کیا کر رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے. تو اب کسی مجتہد نے اس کو اصل لے کے دوسری میں تعویل کر لی، کسی نے اس کو بنیاد بنا کے اس میں تعویل کر لی. تو کسی بھی مجتہد پر آپ الزام بولو بھائی نہیں لگا سکتے. دونوں کا مقصد حدیثوں پر عمل کرنا ہے. الزام اس پر لگائیں گے جو ایک رائے کو غلو کر رہا ہے اور دوسروں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے، جیسے کہ انجینئر علی مرزا. ایسے ایسے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس امت میں توڑ پیدا کرنے کا، امت کو غیر ضروری کاموں میں الجھانے کا ذریعہ ہے. یا توصیف الرحمان راشدی، یہی نام ہے نا اس کا، کچھ اور نام ہے. یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے، یہ محقق نہیں ہے.
مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں، اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا. میں کہتا ہوں ان کو پہلے بولنے کی تمیز سکھاؤ کہ بات کیسے کی جاتی ہے، علمی مسائل پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا کیسے، آپ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں. علمی مسائل ہیں تو ان پہ دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ادب احترام کے ساتھ کہ یار وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہیں میرے اسٹائل سے ایسا نہ ہو کہ ان کی تنقیص لازم آ رہی ہو. بہت احترام سے ایک رائے انسان رکھتا ہے، کہتا ہے یہ دوسری رائے بھی ہے تو میری نظر میں یہ ترجیح. اول تو آپ اتنے بڑے فنٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں میری نظر میں اس کو ترجیح ہے. آپ تو محقق ہے ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری نظر میں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، اس کے یہ دلائل ہیں. تو یہ لوگ فتنہ ہے، چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جواب نے، تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت، ہاں ہو ہی ہاں حضرت علی نے فرمایا، تو حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا. قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو بس کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا. پوری امت کو بالکل ایک فرقواریت میں الجھا دیا آپ نے. ان کے بیانات سن کے مجھے جو لوگ بتائیں جو ان دو بزرگ شخصیات کے بیانات سن رہے ہیں ان میں ان کی روحانیت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. کتنے لوگ ہیں جو ان کے بیانات سن کے ان کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا. کل انڈیا سے واٹس ایپ پہ کسی کا میسج آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بیان سنتا تھا، میری یہ حالت ہو گئی تھی، مجھے سارے حنفی جہنمی دکھائی دینے لگے تھے مسجد میں. مسجد کا امام رفع الیدین نہیں کرتا، مجھے لگتا تھا یہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، امام حنیفہ بھی غلط، ان کو سب تیل بیچ رہے ہیں، پکوڑے بیچ رہے ہیں، یہ ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، سب جاہل ہیں. اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بھی رفع الیدین کے بغیر، بر صغیر میں محمد بن قاسم آیا، محمود غزنوی، اور یہ بڑے بڑے علامے بر صغیر میں، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، جو انگریزوں کے مقابلے میں ڈٹے لڑے. اور یہ پوری جو مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اس تاریخ میں تو 99.99% لوگ کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافی نکلے گا. تو یہ سارے کیا لگنے لگے؟ جہنمی. تو کہہ رہے پھر اس نے کہیں میرا کلپ سنا کہ بھئی یہ اختلافی مسائل ہیں، اس میں ہر طرف دلائل ہوتے ہیں، تو کہہ رہے پھر مجھے کچھ قرار آیا نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سب صحیح ہے. ہمارا کام ہے مجتہدین میں سے کسی ایک کی اتباع کریں اور باقیوں پر کیا کریں؟ اعتماد کریں. سمجھ رہے ہو؟ تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا، اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی. اور سوائے اس کے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، وہ گستاخ رسول، وہ فلانا، وہ ڈمکانا، وہ یوں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ کے ترازو کا پلڑا اعمال سے بالکل خالی ہوگا. رفع الیدین کے جھگڑے، آمین کے جھگڑے، فلاں مشرک، فلاں کافر، اس کے علاوہ، ان گالیوں کے علاوہ آپ کے اعمال میں کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. صحابہ کرام میں یہ سارے اختلافات موجود تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی بالکل صحیح سندوں کی روایت ہے کہ بعض صحابہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، بعض ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، بعض رفع الیدین کرتے تھے، بعض رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مگر ایک چیز سب میں کامن تھی کہ نماز میں روتے سب تھے، نمازوں میں دل سب کا لگتا تھا. تہجد میں لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے. وطر کوئی ایک رکعت کا قائل تھا، کوئی ایک رکعت کو جائز نہیں سمجھتا، 3 رکعت وطر کا قائل تھا. لیکن جو ایک رکعت کے قائل تھے وہ بھی ایک رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، جو 3 رکعت کے قائل تھے وہ بھی تیسری رکعت میں پورے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا کیونکہ اس وقت اس قسم کے کلپ مارکیٹ میں بولو بھائی نہیں آئے. تو اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو ان جھگڑوں میں. ہر جو بھی کسی مجتہد کا قول ہے تو یقین کر لو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ورنہ یہ مجتہد ایسی بات نہ کرتے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو روایت ہے نا، یہ جو میں نے بتائی بخاری کی روایت، یہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سوائے فاتحہ کے، تو یہ چونکہ دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے لہذا اس کو یا تو منسوخ قرار دیا گیا ہے یا اس میں تعویل کی گئی ہے، کیونکہ آگے الفاظ میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک، کہ اپنے نفس میں پڑھو. تو نفس کا معنی دل بھی ہوتا ہے. تو بعض ائمہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے دل میں اس کے معنی مفہوم پہ اچھی طرح غور کرو. تو ویسے تو باقی صورتوں کے بارے میں بھی غور کرنا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ تاکید ہے. تو اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ ہیں. پھر بھی اس پہ بہت کچھ ہے. اگر کسی نے تحقیق کرنی ہے نا تو ایک کلپ سے تحقیق نہ کرے. اس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے
فاتحۃ الکلام خاتمۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام، وہ کتاب پوری پڑھیں. ایک صاحب نے مجھے کہا بخاری کے حوالے نہیں دے رہے، اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو. تو اللہ کے بندو اس میں حدیثوں ہی کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے. آپ بھی تو یوٹیوب کے حوالے دے رہے ہو، انجینئر کے حوالے. تو جب آپ مجھے انجینئر کے حوالے دیتے ہو تو میں کہتا ہوں انجینئر کون ہوتا ہے، تو آپ فوراً یہ کہتے ہو نا کہ انجینئر نے حدیث کوٹ کی ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا کوٹ کیا ہے؟ تورات اور انجیل سے نہیں لکھی، وہ سب حدیثوں سے مزین ہے. اس میں پورے دلائل یہ تحقیق ثابت کی ہے کہ راجح قول قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. وہ پوری کتاب پڑھ لیں آپ اگر تحقیق کرنے کا شوق ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں، ہماری تو رائے یہی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پھر بھی ہم پڑھنے والوں پر کیچڑ بولو بھائی نہیں اچھالتے. ٹھیک ہے بھائی، ہماری تحقیق یہی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے، کرنے والوں پر کیچڑ نہیں اچھالتے. وہی دونوں طرف دلائل ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کی حدیثیں کم ہیں، کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی حدیثیں زیادہ ہو وہ کرنا چاہیے، جس کی کم ہو یہ اصول ہی نہیں ہے. جو کرنے کی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. رفع الیدین کرنے کی چیز تھی تو صحابہ نے اس کو بیان کیا. جب آپ نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی تو جو وہ نئی کام رفع الیدین نہیں کیا نا تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اس کا پھر صحابہ کے فتاوی سے پتہ چلتا ہے، تابعین کے عمل سے پتہ چلتا ہے. اب اگر احناف نے اس میں عبداللہ بن مسعود کے عمل کو لے لیا کہ یار ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اور اس پر روایات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کا عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو اتنے بڑے فقیہ جب 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہنے والے اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم اس میں ابن مسعود کی تقلید نہیں کر رہے، اس میں نبی کی تقلید ہو رہی ہے. ان کا عمل اس بات کی دلیل سمجھا گیا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس پہ پھر بعض لوگوں کو اشکال ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود تو تطبیق کیا کرتے تھے، رکوع میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے تھے، تو پھر ان کا یہ عمل بھی اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو بھائی عبداللہ بن مسعود کے کسی شاگرد نے اس عمل میں عبداللہ بن مسعود کو فالو نہیں کیا اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو تنبیہ بھی نہیں کی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود خود اس عمل کو اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کی یہ سنت متروک ہو چکی ہے، لیکن انہیں اس نیت سے کیا ہوگا کہ بھئی یہ بھی ایک عمل ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی زندہ رہے. لیکن رفع الیدین کے معاملے میں عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب ترک رفع الیدین کے قائل ہیں. پورا اہل کوفہ جو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی سے جن کا سلسلہ جا کے ملتا ہے وہ تمام کے تمام کس کے قائل رہے ہیں؟ رفع الیدین نہ کرنا. اگرچہ ان میں بعض سے احیاناً رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، تو ہم بھی کوئی حرام تھوڑی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہ کرنا افضل ہے، اگر کبھی کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. ایک صاحب مجھے کہے آپ کر کے دکھائیں، میں نے کہا آ جاؤ ابھی کر کے دکھاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. تو بنا لیا ہے اس کو. کیا ہو رہا ہے شام میں، حالات کیا چل رہے ہیں مسلمانوں کے، فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کیا مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں. فجر پڑھتا نہیں ہے ایک آدمی، مگر رفع الیدین کی تقریریں اس کو اچھی طرح رٹی ہوئی ہیں. تو چھوڑ دو ان مسائل میں مت پڑھو، یہ ہو چکے ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا اصل میں مولوی لوگ اپنی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں، تحقیق سے ہم کو ہٹا کر اپنی دکانیں. تو یہ بھی تو ممکن ہے جو تمہیں تحقیق میں لگا رہا ہے وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہو، کیونکہ پوری تحقیق آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی حوالوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے. دکان وہ چمکاتا ہے جو پوری امت سے ہٹا کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیبل وہ یہ لگا رہا ہے کہ میں تم کو مولویوں کے چرغوں سے مولویوں کے شکنجے سے باہر نکال رہا ہوں. اصل میں مولویوں کے شکنجے سے باہر نہیں نکال رہے، آپ لوگوں کو اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور جو مولوی علماء کی بات کر رہا ہے وہ اپنے شکنجے میں پھنسانا ہوتا تو میں اپنا نیا فرقہ بناتا. کیا خیال ہے؟ میں کہتا بھائی یہی ہے، باقی سب غلط ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سب علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کو فالو کرو. اور بنوری ٹاؤن میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں، جامع فاروقی میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں. اور چلو یار آپ ہمارے فقہ حنفی کو نہیں مانتے، آپ اہل حدیث عالم ہی کو، کسی اچھے عالم کو فالو کر لو جو آپ کو اس فرقہ واریت میں نہ الجھا رہا ہو. کوئی اہل حدیث ہے مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں تو اہل حدیث، میں کہتا ہوں چلو یار اگر اہل حدیث کو فالو کرتے ہو تو کسی سلجھے ہوئے عالم کو فالو کرو جو آپ کو روحانیت پہ توجہ زیادہ دے اور ان بکھیڑوں میں آپ کو نہ ڈالے. ہمارے بعض اکابر سے اہل حدیث بھی بیعت تھے اور انہوں نے کبھی ان اہل حدیثوں کو زبردستی مجبور نہیں کیا حنفی بن. ابھی چند دن پہلے کسی کا فون آیا میرے پاس، پتہ نہیں یو کے سے آیا یا امریکہ سے، اس نے بتایا کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں لیکن ہمارے جو والد تھے وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو بھائی ٹھیک ہے،
ہماری رائے تو یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو, اس میں عافیت زیادہ ہے, لیکن یہ رائے بھی ہم مسلط نہیں کر سکتے بھائی, ٹھیک ہے, کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئی تو اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کو زبردستی مسلط کریں گے. تو اگر اسلام کی بیسک میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, امت کو پھر قواعد میں نہیں الجھاتا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 4 لکیریں کھینچ کر ان 4 راستوں کو, یعنی حنفی, شافعی, مالکی, ہم, یہ پھر وہی سوال آ گیا, حنبلی مقلدین کے راستوں کو شیطان کا راستہ بتایا ہے. استغفر اللہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس کا, کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف کو اگر یہ ہوتا تو یہ تو میں نے بتایا صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا, تو اس کا مطلب وہ صراط مستقیم سے گویا ہٹ گئے تھے. تو اس سے مراد ہے کہ اسلام کا جو ایک بیسک ہے کہ اصل کیا ہے, قرآن اور سنت اور اجماع امت, اجماع صحابہ بھی اجماع امت بھی, یہ بیسک ہیں, یہ اصول ہے ہمارے. ان اصول سے اگر کوئی ہٹے گا, اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہاری اصل قرآن و سنت ہے تو اس میں امام حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ تو امام ابو حنیفہ کی اصل کیا تھی؟ قرآن و سنت تھی. تو جو ابو حنیفہ کو فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا, کیونکہ انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے کس اصول کے بیس پر؟ امام حنیفہ کا صاف مقولہ مذکور ہے اصول فقہ کی کتابوں میں, ان کا قول ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے نکالتا ہوں؟ قرآن سے, وہاں سے نہ ملے تو حدیث سے, پھر بھی نہ ملے تو دیکھتا ہوں صحابہ کا اجماع کس چیز پر ہے, پھر بھی نہ ملے تو صحابہ کے فتاوی, صحابی کے فتوے کو ترجیح دیتا ہوں, پھر بھی نہ ملے تو پھر فرمایا میں اس کے صحابی کے بعد کسی کو فالو نہیں کرتا. کیوں؟ الفاظ بڑے دلچسپ ہیں, فرمایا ہم رجال و نحر رجال, کیونکہ وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں, یعنی وہ اگر تحقیق کرنا جانتے ہیں تو ہم بھی تحقیق کرنا جانتے ہیں. ہماری اپنی ایک رائے ہوتی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو جب انہوں نے یہ ایک اصول ہے تو یہی شریعت کا اصول ہے, اس اصول پر اگر وہ مسئلہ نکلا ہوگا تو اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنا, قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا, بولو بھائی, کہلائے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ براہ راست فالو نہیں کر رہے, کسی کی رہنمائی میں فالو کر رہے ہیں آپ. تو ایک آدمی جس میں براہ راست فالو کرنے کی استطاعت نہیں ہے, کیونکہ اس کو پورا قرآن و حدیث آتا نہیں ہے, اس کو صحیح حدیثوں کی پوری طرح خود سے تحقیق ہے نہیں, اس نے تقلید ہی کرنی ہے, تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کر لے. وہ پورا قرآن اور سنت آتا نہیں ہے, پھر اس میں وہ سمجھنے کی فہم صلاحیت بھی ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے, تو پھر ڈائریکٹ فالو کرے گا. یہ ایسے ہے جیسے آپ کو حیدرآباد کا راستہ خود سے نہیں آتا اور ایسی بس کو بھی فالو نہیں کر رہے آپ کہ جو حیدرآباد جا رہی ہو, اور نہ خود آپ کو راستہ پتا ہے, تو پھر منہ اٹھا کے جدھر جاؤ گے یہی ہوگا, پھر کبھی ادھر نکل جاؤ گے, کبھی ادھر نکل جاؤ گے, پھر جس جگہ جاؤ گے اس کو حیدرآباد قرار دے دو گے آپ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے. وہ حیدرآباد نہیں ہوگا, وہ آپ کی غلطی ہوگی جس کو حیدرآباد قرار دے دو گے آپ. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. نئے نئے مجتہدین ہیں, اوٹ پٹانگ تحقیقات ہوتی ہیں, ریسرچ نہیں ہوتی. جو ریسرچ یہ نکالتے ہیں اس پہ اسلام کا اور قرآن و سنت کا لیبل, بولو بھائی, لگا دیتے ہیں, حالانکہ وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا. وہ ان کی اپنی یا تو ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں کسی حنفی سے دشمنی میں, یا کسی اہل حدیث. دیوبندیوں میں بھی ہے یہ, بعض دیوبندی میں نے ایسے دیکھے ہیں, حق بات پتہ چل گئی ان کو پتہ چل گیا یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ امام حنیفہ کا قول بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ حضرت دامت برکاتہم نے یوں ارشاد فرما کے دنیا سے چلے گئے تھے, لہذا اب اس سے رجوع نہیں کرنا. کیوں رجوع نہیں کرنا؟ کہ یہ تو اہل حدیث کہتے ہیں. تو بھئی اگر اہل حدیث کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ مان لو اس کو. صرف اس بیس پہ نہیں مان رہا کہ میرے حضرت جی دامت برکاتہم کی یہ رائے, اب دلائل کیا, علماء کے اقوال پیش کر دو. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی یہ فقہ حنفی بھی نہیں ہے, نہ قرآن و سنت ہے, تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو حضرت دامت برکاتہم. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو, حضرت دامت برکاتہم سے جو دوسرے والے دامت برکاتہم تھے وہ حضرت سے بڑے والے برکاتہم تھے. ان کا یہ قول, ان کا بھی اس کے خلاف ہے. نہیں, تو یہ بھی اندھی تقلید ہے, اور یہ ہر فرقے میں ہوتے ہیں. دیوبندی بھی سارے دودھ سے دھلے ہوئے, بولو بھائی, نہیں ہے. ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر قوم میں برے بھی ہوتے ہیں. تو معتدل علماء جو صحیح شریعت کو فالو کرتے ہیں, اور ہمارے جتنے اکابر تھے جہاں تک میری معلومات ہیں ان میں سے کوئی بھی متعصب نہیں تھا. غلطی کا پتہ چلتا تھا الحمدللہ, جن کو میں جانتا ہوں جن سے میرا تعلق ہے, فوراً رجوع کرتے تھے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, جب کوئی غلطی بتاتا فوراً ثابت کر دیتا فوراً. کئی معاملات ان کے ایسے تھے جو 60-70 سال سے چلے آ رہے تھے ان کے معاملات. کسی نے بتایا کہ یہ آپ کا یہ معمول حدیث کے خلاف ہے, حدیث پیش کی, فوراً انہوں نے رجوع کا اعلان کر دیا, چھوڑ دیا فوراً. حالانکہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور بھی تھی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں,
میری رائے پر میں ضعیف حدیث کو, ایسے بھی واقعات ہیں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات پر. اب ایک حدیث, اب یہ جو ہے وہ بھی سومی غدین نویت من شہر رمضان. اب ہمارے بعض اکابر نے کتابوں میں لکھ دیا کہ صبح سحری کی دعا کیا ہے, وہ بھی سومی غدین نویت من شہر رمضان. تو انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا کہ عربی زبان میں نیت ہوگی, دل میں ہوگی تو برکت ہو جائے گی. تو اس کا دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی کوئی قرآن ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, تو ہاں بھائی ثابت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور اگر زبان سے بھی کوئی نیت کر لے تو سنت نہ سمجھے تو بدعت نہیں ہے. لیکن زبان سے بھی کرنی ہے تو منہ سے بول دینا روزہ ہے آج میرا. اب بولتے بولنے کی تو ضرورت کیا ہے؟ جب صبح اٹھا ہے تو کیا کرنے کے لیے اٹھا ہے بھائی تو؟ لیکن آپ دیکھیں اس پہ بھی مناظرے ملیں گے آپ کو, وہ بھی سومی غدین نویتو کو ثابت کرنے کے لیے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے ان فضول سی اتنی سی چیز کو لے کے آپ ایک, ٹھیک ہے نہیں مانتا یار, نہ مان, ہم کون سا, یہ کوئی کون سے اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, آپس میں اختلاف بڑھتا ہے. اس وقت امت کو بڑے مسائل کی, ہاں بدعات, شرک, جو بنیادی چیزیں ہیں جن میں مجتہدین کا اختلاف نہیں ہے, ان کو فوکس کرنا چاہیے. ان کو بھی محبت سے, تن سے نہیں. میرا 12 ربیع الاول پہ کئی سال پہلے بیان ہوا تھا, ایک گرین چینل والے نے وہ بیان سنا, بہت مدلل بیان ہوا. وہ آڈیو بیان ہوتے تھے, ویڈیو نہیں. اس میں نے بڑے دلائل دیے. آخر میں آ کے ایک طنز کر دیا. جب وہ طنز کیا تو بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یار ایک علمی بات کو علمی ہی رکھنا چاہیے تھا. اس طنز کا یہ نقصان ہوا کہ میرے پاس رپورٹیں آئیں. ایک صاحب نے کہا کہ ایک گرین والے کو آپ کا بیان سنا رہا تھا, اس نے پورا بیان سنا, ایسا خاندانی بیان ہے زبردست. آخر میں جو طنز آ گیا نا, اس سے پورا بیان کیا ہو گیا, وہ تیش میں آ گیا. بولے یار ہم لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بدعات کے خلاف کام ہونا چاہیے اور شرک کے خلاف کام ہو. لیکن شرک وہ نہیں جو آپ نے خود سے بنا لیا ہے. فضائل صدقات شرک نہیں ہے, فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں, میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے. وہ بیان میں نے یہ بات بتایا ہے, یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے. جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو, یہ شرک نہیں ہے, یہ از قبیل کرامات ہیں. ان پر اگر اشکال ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں یہ مستند نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ یہ مستند واقعات ہیں. آئی بات, واقعات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ نہ نقل کرے. اور دوسرا, جو فضائل اعمال پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ واقعہ شرک ہے, تو فضائل اعمال میں وہ خود سے نہیں لکھا گیا, کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے. تو اصل کلپ اس کتاب کے مصنف کے خلاف بننا چاہیے. لیکن وہ کتاب عربوں کی لکھی ہوئی ہے, بہت ساری کتابیں بڑے بڑے بزرگان دین کی ہیں, ان کے خلاف توصیف الرحمان صاحب کے لیے. بھائی اصل تو فضائل صدقات میں وہ واقعہ کسی کتاب سے لیا ہوتا ہے نا, تو اس کتاب کے خلاف کلپ بننا چاہیے نا. لیکن اس کے خلاف کلپ, اس کو مشرک نہیں قرار دیں گے, کیونکہ اس کو اگر مشرک قرار دے دیا تو سعودی عرب میں داخلہ بند. تو میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرض کیا ہوا ہے کہ فضائل اعمال کا دفاع کرنا ہی ہے. بھائی فرض نہیں کیا ہوا, ہم اس ٹریک سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کی بنیاد پر اگر فضائل پر شرک قرار دو گے تو صرف شیخ الحدیث کی ذات مجروح نہیں ہوگی, آپ کی تاریخ میں بڑے بڑے علامے, بڑے بڑے بزرگان دین وہ کیا ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم نے بلایا تھا کل ڈاکٹر ذیشان صاحب ہے نا, بڑے مشہور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے امریکہ سے, انہوں نے بڑے دیندار آدمی ہے. ورکشاپ میں ان کا بھی ہم نے کچھ لیکچر رکھا تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یورپ جو آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے, جو اسکول مغربی طرز پہ چل رہے ہیں, وہ ذہن سازی کیا کر رہے ہیں, بچوں سے نا اس کے باپ پر اعتراضات کرواتے ہیں, ابا پر, باپ کا احترام نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابا کا احترام نکلے گا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا احترام بھی, لیکن ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کے خلاف ابھی لے کے گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. پہلے باپ ماں اور ماں کا احترام نکالو, ان کی فرمانبرداری سے ہٹاؤ, پھر مذہب کی قیدوں سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. تو ہم دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹریک پہ نہ ہٹے تو آج شیخ الحدیث کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے تو کل بڑے بڑے بزرگان دین پر, پھر امام بخاری پر بھی اچھلے گا. کیونکہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تاریخ میں گزرا جس پر انگلیاں نہ اٹھی ہوئی. صرف کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک ایسے محدث گزرے جن پر کوئی جرح نہیں ملتی, ورنہ ہر کی گئی ہے. تو ذہن سازی ہوتے ہوتے کل آپ امام حنیفہ تک بات رکے گی نہیں. یہ انجینئر کو دیکھو نا, صحابہ کو بھی
یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا. پہلے اس نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کی شان میں گستاخی کی ہوگی, پھر مولانا تھانوی کو برا بلا کہا, اس سے ضمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا, مردہ ہونا شروع ہوا, پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا. اور اس کی جو اولادیں ہوں گی, ابھی تو یہ صرف حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے, اس کی اولادیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو. استاذ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا اس کے استاذ تھے, جو اہل حدیث کے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے. اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہے, لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے. عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے, لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے. میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا, میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں, کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا. لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے, جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے, کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فالو. میں یہ نہیں کہہ رہا اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں, یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے, کسی کی مسلک پہ نہیں. جیسے دیوبندیوں میں بعض لوگ کرپٹ ہیں, ایسے ہی اہل حدیث میں بھی بعض علماء کرپٹ ہیں, جو امت کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فرقواریت کی آگ میں الجھا رہے ہیں, تحریروں میں خیانت کرتے ہیں وہ. تو زبیر علی زئی نے انجینئر کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے, تو سوچو جس فتنے نے فتنے کے بارے میں کہہ دیا ہو تو وہ کیا ہوگا, سمجھ رہے ہو. تو آج حضرت معاویہ کو کہا ہے, تو کل آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے جب منہ فرق کریں گے, یار یہ عثمان نے کیوں نہیں جو ہے وہ خوارج کے سے مذاکرات کی, اور یہ حضرت عثمان نے یہ کیوں نہیں کیا. اصل فتنہ تو حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا نا. پھر ابو بکر پہ بھی اشکالات ہوں گے, یار وہ حضرت فاطمہ کی سنائے وراثت کھا گئے تھے, معذرت معاذ اللہ. ہم تو یہ لفظ سن کے عجیب, جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی ہے, منافقین نے لگائی ہے, تو قرآن کی آیتیں کیا نازل ہوئیں, لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. بعض صحابہ سے غلطی ہوئی, انہوں نے کہا یار گواہ لے کر آؤ, دیکھیں کون ہے جس پہ تہمت لگی ہے, کیا ہے, کوئی طلب کرو. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی, سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. امی عائشہ پیغمبر کی زوجہ ایسی نہیں ہو سکتی, اس خبر کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر لگانا, حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, انہوں نے فوراً یہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ میری روحانی ماں عائشہ پر بہت بڑا الزام نہیں ہو سکتی. بعد میں حضرت عمر نازل ہو گیا. اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بھائی تم نے جب یہ سنا تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ ایک معاذ اللہ نقل کفر, یہ تو ہمیں منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کسی عورت سے بدکاری ہو اور اللہ اس کو نبی کی. یاد رکھو انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تو ہو سکتی ہیں, بدکار نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی غیر مسلم تھی, بدکار نہیں تھی, کیونکہ اللہ انبیاء کی بیویوں کو اس عیب سے بچاتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی ذات پہ کیا ہے بہت بڑا. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, ابے اس کی تو بیوی ایسی, اس کی تو بیوی ایسی, یہ تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا. غیر مسلم ہونے کا تعلق نظریے سے ہے, آپ کسی کا نظریہ بدل نہیں سکتے, لیکن بدکار ہونے کا تعلق عمل سے ہے. اور بدکاری ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے. کس خاص طور پہ کوئی میرڈ عورت ہو وہ بدکاری کرے, اس کو یہودی بھی برا سمجھتے, عیسائی بھی, تو یہ بہت بڑا الزام ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو یہ بدتمیزی والی صفت جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے, پھیلتی ہے. تو آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے وہ ان کی تحقیق اس سے بھی آگے ہوگی, پھر پیغمبروں پر بھی. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے جو اس طرح کی ٹریک پہ چلتے ہیں, قادیانی ہو جاتے ہیں, منکرین حدیث بن جاتے ہیں, اور کچھ بالکل کیا ہو جاتے ہیں, لا مذہب ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان فضولیات سے بولو بھائی بچا کے رکھو, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو.